السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عیسائیوں اور یہودیوں سے ہمیشہ فراق دلانہ سلوک کیا، لیکن ان اقوام نے اس حسن سلوک کے بدلے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ فلسطین بھی ان کی سازشوں سے محفوظ نہ رہا۔ سلطان محمود ثانی نے فلسطین کا دورہ کیا تو وہ بیت المقدس بھی آئے۔ انہوں نے مقدس مقامات کی زیارت کی اور یہودیوں کی ان شکایات کا جائزہ لیا جو وہ اکثر سلطانی عمال کے بارے میں کرتے رہتے تھے، لیکن تمام شکایات بے بنیاد اور غلط ثابت ہوئیں۔ 1862 عیسوی میں ایڈورڈ ہفتم زیارت کے لیے آیا۔ 1892 عیسوی میں بیت المقدس میں امریکی مشن نے اندھوں کا سکول جاری کیا اور یہ پہلا غیر ملکی ادارہ تھا۔ اسی دور میں یہودیوں نے سلطان عبدالحمید کو پیشکش کی کہ فلسطین میں یہودیوں کو اراضی خریدنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ نہ صرف ترکی کے تمام قرضے ادا کریں گے بلکہ آئندہ بھی اسے ضرورت کے مطابق مالی امداد دیں گے، لیکن غیور سلطان عبدالحمید نے صہیونی رہنما ہرزل کو کہلوا بھیجا کہ وہ اس خیال کو ذہن سے نکال دے، جب تک عثمانی سلطنت کا ایک غیور فرد بھی زندہ ہے اس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ یہودی اگر ساری دولت بھی دے دیں تو میں اس کو حفظ فلسطین کی 1 انچ زمین بھی جو کسی مسلمان کے تصرف میں ہے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس جواب کے بعد صہیونیوں نے اپنی تمام توجہ سلطان مرحوم کے ذاتی دوست قیصر جرمنی ولیم پر مرکوز کر دی اور اسے زبردست مالی اور سیاسی امداد کی پیشکش کے سلطان کو اس امر پر رضامند کرنے کے لیے کہا۔ قیصر ولیم ثانی نے اپنے دورہ ترکی کے دوران اس کی کوشش بھی کی، مگر سلطان اپنے موقف سے نہ ہٹے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہرزل کے پیغام رساں نے سلطان کا مسکت جواب سنا تو اس نے مسلمانوں کو برے انجام کی دھمکی دی تھی۔ چنانچہ اپریل 1909 میں وہ لمحہ آیا جب انجمن اتحاد ترقی نے سلطان کو معزول کر کے محمد ارشاد کو خلیفہ بنایا۔ اس کے دور میں خلافت ترکی نے نیا آئین دے کر شام و فلسطین کی خود مختاری تسلیم کر لی، لیکن اسی اثنا میں برطانیہ ترکوں کے زیر اقتدار علاقوں میں لارنس آف عربیہ کے ذریعے اپنا اثر رسوخ قائم کر چکا تھا۔ اس نے یہودیوں کو بھی گانٹھ لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں عربوں نے ہر جگہ ترکوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور پہلی جنگ عظیم کے دوران اس صورتحال سے پریشان ہو کر 8 اور 9 دسمبر 1917 کی درمیانی رات ترکوں نے بیت المقدس خالی کر دیا۔ 10 ستمبر کی صبح جنرل شیعہ افسر کمانڈنگ نمبر 60 ڈویژن بیت المقدس پہنچا۔ ترکوں نے دوپہر کے وقت شہر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں اور 11 دسمبر کو جنرل ملین بھی مصری اور فلسطینی افواج کے ساتھ یافا گیٹ سے بیت المقدس میں داخل ہوا اور صلاح الدین ایوبی کا شہر مقدس ایک بار پھر عیسائیوں کے قدموں تلے آ گیا اور اس مرتبہ مصری اور فلسطینی ان کی مدد کر رہے تھے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ برطانوی ذمہ داران سلطنت نے اسے آخری صلیبی محاربہ قرار دیا۔ اسے 13ویں صلیبی جنگ کہا جا سکتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا میں ایلن بائی کے داخلہ یروشلم سے پہلے 25 برس تک یروشلم نے کبھی کسی عیسائی فاتح یا برطانوی سپاہی کو نہیں دیکھا تھا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل نے اپنی کتاب جنگ عظیم میں لکھا ہے کہ 8 دسمبر 1917 کو ترک بیت المقدس سے دستبردار ہو گئے۔ ان کے 400 سالہ منحوس دور کے بعد برطانوی کمانڈ ان چیف باشندگان بیت المقدس کے واہ واہ اور مرحبا کے نعروں کی گونج میں شہر میں داخل ہوا۔ مسٹر نلسن تاریخ جنگ جلد 23 کے صفحات پر فرط انضباط یوں رقم تراز کرتے ہیں: آخری صلیبی جنگ اپنے عروج پر تھی اور اگر سینٹ لوئس اور رچرڈ شاہ انگلستان اس حیرت افزا افواج کو دیکھتے تو ان کی روحیں متحیر ہو جاتی، کیونکہ ان کا بہت ہی قلیل حصہ مغربی اقوام پر مشتمل تھا۔ البحیری اور ہندی مسلمان عرب قبائل، ہندوستان کے ہزارہا فرقوں کے ماننے والے افریقی، حبشی اور یہودی افواج ان لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے نصارہ کے مقدس شہر کو آزاد کرایا۔ وائے حسرت، وہ مسلمان جنہیں بیت المقدس کی حفاظت کرنا تھی نصارہ و یہود سے مل گئے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنگ عظیم اول میں شام، عراق اور فلسطین وغیرہ میں مسلمان سپاہی برطانوی فوج کی کل تعداد کا 2/5 تھے۔ مسٹر جارج ٹاؤن سینڈوارز اپنی کتاب گراؤنڈ ورک آف برٹش ہسٹری کے میں لکھتے ہیں کہ بیت المقدس 1187 کے بعد پہلی مرتبہ ایک عیسائی ملک کے قبضہ و تصرف میں آیا۔ جنرل ایلن بائی بڑے دن کرسمس سے ایک 15 قبل باضابطہ طور پر بیت المقدس میں داخل ہوا۔ یہی مصنف صفحہ نمبر 757 پر بتاتا ہے کہ قریب اس وقت جنرل ایلن بائی نے فلسطین میں شاندار پیش قدمی کی اور پیش قدمی کے انصرام کا سہرا خاص طور پر ہندوستانی افواج کے سر ہے۔ مسٹر اوول ٹامسن اپنی کتاب عرب میں لارنس کے ہمراہ کے صفحہ 17 پر احسان جتاتے ہیں کہ ایلن بائی نے فلسطین آزاد کرایا
جو یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس سرزمین ہے، لارنس نے عرب کو آزادی دلوائی۔ برطانوی وزیر اعظم لائیڈ جارج پارلیمنٹ میں چیخے، آج ہم نے مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا بدلہ لے لیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جنرل ایلن بی کو حکومت برطانیہ نے علاوہ دیگر اعزازات کے 50,000 پاؤنڈ انعام دیا اور جارج پنجم نے ان کی خدمات کا بطور خاص اعتراف کیا۔ ایک مستند راوی جس کا حوالہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہتا ہے کہ بیت المقدس حضرت عمر کی فتح سے 491 ہجری تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس سال عیسائیوں نے اسے فتح کیا اور مسلسل 7 یوم تک مسلمانوں کی بڑی تعداد کو بے دریغ تحقیق کر کے جام شہادت پلایا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا اور صخرہ سے سونے چاندی کے برتن اور بے شمار مال و دولت جو محفوظ صندوق میں بند تھا نکال کر لے گئے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو خدا تعالیٰ نے بیت المقدس کی مکمل آزادی کے لیے مامور کیا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ شیر دل اور دیکھتی ہوئی آگ کا پتلا تھا، مگر بیت المقدس پھر غلام ہو گیا اور اس کا سقوط ترکی کے زوال میں معاون ہوا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ترکوں کے عہد میں اس شہر نے زبردست ترقی کی اور اس مقدس شہر میں مکروہات پر مکمل پابندی عائد رہی۔ مقدس یروشلم کا امریکی مصنف ایڈون ایس ویلس، جو 19ویں صدی کے آخری سالوں میں یروشلم میں امریکی قونصلیٹ کے طور پر رہ چکا ہے، اس دور کے بیت المقدس کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قدیم شہر 209 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، جس میں مسجد بھی شامل ہے۔ شہر کا محل وقوع ہیرود اور اس کے جانشینوں کے دور سے مختلف ہے۔ گلیاں تنگ اور عمارتیں قریب قریب واقع ہیں۔ بعض مقامات پر قدیم محراب اور عمارتیں اب تک قائم ہیں، لیکن انسان ان کے قریب سے بے خطر گزر جاتا ہے۔ وہ اہم شاہراہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے، ان میں سے ایک داؤد سٹریٹ یافا گیٹ سے مشرق کی طرف چلتی ہوئی شہر کے دوسری طرف واقع سینٹ سٹیفن گیٹ سے جا ملی ہے۔ کرسچن سٹریٹ داؤد سٹریٹ سے کلیسائے نشور تک جاتی ہے اور ایک تیسری گلی شمال کے باب دمشق کو جنوب کے سیہون گیٹ سے ملاتی ہے۔ قدیم شہر میں بہت کم جگہ خالی نظر آئے گی، گو یہ شہر 209 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، لیکن 35 ایکڑ رقبہ تو مسجد اقصیٰ نے گھیر رکھا ہے۔ اتنی ہی جگہ فوجی بیرکوں سے گھری ہوئی ہے اور اس سے دگنی جگہ مختلف مذاہب کے اوقاف، مساجد، گرجا گھروں اور دوسری عمارتوں نے گھیری ہے، اور یہ بطور رہائش گاہ کے استعمال نہیں ہوتی۔ اس لیے بلا جھجک یہ کہا جا سکتا ہے کہ 55,000 آدمی 100 ایکڑ میں آباد ہیں۔ اس کے بازاروں میں ہر رنگ و نسل، ہر زبان، ہر مذہب کے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس شہر کا دوسرا نمایاں پہلو یہ ہے کہ جدھر نگاہ اٹھاؤ مینار ہی مینار نظر آتے ہیں۔ کوئی محلہ یا گلی ایسی نہیں جہاں مسجد یا گرجا نہ ہو۔ مسجد اقصیٰ کے علاوہ شہر میں 37 مساجد ہیں اور چھوٹے بڑے گرجوں اور راہب خانوں کے تعداد 20 کے لگ بھگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھنٹہ بعد شہر کی فضا عبادت کے لیے بلاتی ہوئی گھنٹیوں سے گونج اٹھتی ہے۔ اس کے علاوہ مساجد کی طرف سے میناروں سے دن میں 5 مرتبہ اذان کی صدا مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ شہر کے انتظام کے لیے سلطان ترکی نے پاشا کو مقرر کر رکھا تھا، جس کی انتظامی کونسل 9 مسلم، ایک یہودی اور ایک عیسائی رکن پر مشتمل تھی۔ ہر بڑی مملکت کے کونسلیٹ شہر میں موجود ہیں۔ ایسی تمام امور جن میں فریقین غیر ملکی ہوں، مقدمہ کی سماعت مسئول علیہ کے ملک کا کونسلیٹ کرتا ہے، لیکن ایک فریق مقدمہ ترک ہو تو مقدمے کی سماعت مقامی عدالت کرتی ہے۔ شہر میں کسی نمائش کے لیے جگہ نہیں، نہ کھیل یا کنسرٹ کی اجازت ملتی ہے۔ بازار غروب آفتاب کے ساتھ ہی بند ہو جاتے ہیں۔ مقامی لوگ جلدی سونے اور طلوع آفتاب سے قبل جاگنے کے عادی ہیں۔ دور جدید کی تہذیبی ترقی نے شہر پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ سر شام ہی شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف نئے یروشلم کا ذکر کرتا ہے، جو فصیلوں کے بارے آباد ہو رہا ہے۔ لکھتا ہے کہ قدیم شہر کی دیواروں سے باہر شمال اور مغرب میں گزشتہ چند سالوں سے ایک نیا شہر جنم لے رہا ہے۔ اس جدید ترین شہر نے مختصر عرصہ میں زبردست ترقی کی ہے اور یہ گزشتہ 25 برس میں آباد ہوا ہے۔ نئے شہر میں یہودیوں کی کئی کالونیاں ہیں اور ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ گو فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاریوں پر پابندی ہے، اس کے باوجود وہ مسلسل آ رہے ہیں۔ 1838 میں ڈاکٹر رابنسن کے مطابق یہ شہر کی آبادی 11,000 تھی، جن میں 3,000 یہودی تھے، اور 1849 عیسوی میں ڈاکٹر شرٹ اور جارج ولیم کے دعوے کے مطابق یہ 7120 ہو گئی ہے۔ بعد کے 45 سال میں ان کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہوا اور وہ اپنے آبائی شہر کو پھر سے یہودی شہر بنانے کی فکر میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔